معلوم ہے کہ کل پاکستان کی تاریخ میں ایک سنہرا باب لکھا گیا ہے۔ پاکستان کی عدلیہ نے 5-0 اتفاق رائے سے آئین کی بالادستی کو برقرار اور قائم رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ کسی ایک جماعت کی فتح یا دوسری جماعت کی شکست نہیں ہے۔ یہ کسی ایک حکومت یا اپوزیشن کی لڑائی کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ فیصلہ 22 کروڑ عوام کی امنگوں کا فیصلہ ہے۔ پاکستان میں آئین کی بالادستی، آئین کی عملداری وہ ایشو ہے جس پر پوری قوم متفق ہے، چونکہ آئین کسی ملک اور قوم اور ریاست کا ترجمان ہوتا ہے۔ وہ اس ریاست کے نظام کو ڈیفائن کرتا ہے، وہ اس ریاست کے شہریوں کے حقوق کا ضامن ہوتا ہے، وہ اس ریاست کے وسائل کے استعمال کی حدود متعین کرتا ہے۔ جس ملک میں آئین بے وقت ہو جائے وہ ریاست کھوکھلی ہو کے تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے کل سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سنہری حرفوں سے لکھا جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ فیصلہ سنہری حرفوں سے لکھا جائے گا، 3 اپریل 2022 کو جو حکومت نے آئین شکنی کی ہے وہ بھی سیاہ ترین الفاظ سے لکھی جائے گی۔ اس سے پہلے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں مارشل لا ڈکٹیٹرز کے دوران آئین شکنی کی مثال ملتی تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک سویلین حکومت نے آئین کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ عمران نیازی صاحب کا 3 اپریل کا جو قدم ہے وہ جنرل مشرف کے 3 نومبر 2007 کے ایمرجنسی لگانے والے قدم کا ہم پلہ تھا۔ یہ کسی بھی سویلین کے لیے ایک ایسا دھبا ہے کہ جس کو وہ شاید کبھی دھو نہ سکے اور تاریخ کو جواب نہ دے سکے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج عمران نیازی صاحب اپنی ہٹ درمی سے، اپنی انا پرستی سے، اپنی خود فریبی اور خود نمائش سے اتنے گرفت میں آ چکے ہیں کہ وہ پاکستان کے آئین کو، پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کے قومی اداروں کو سب کچھ داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ میں نہایت درد مندی سے عمران نیازی صاحب اور پی ٹی آئی کے ووٹر سے اپیل کروں گا کہ آج آپ کی حکومت کے 4 سال کے بعد جو معیشت کا حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 191 روپے عبور کر چکا تھا، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے سے کچھ اسے استحکام حاصل ہوا ہے۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی تھی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے امید دی ہے 400-450 پوائنٹ پھر 700 پوائنٹ پھر اٹھ گئی ہے وہ۔ اسی طرح ملک میں اکراس دا بورڈ ہر شخص پر امید ہوا ہے پہلی دفعہ۔ اس امید کو اور اس ریکوری کو دوبارہ کریش کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ عمران نیازی صاحب، اگر آپ سپورٹس مین ہیں تو قوم آپ سے توقع رکھتی ہے کہ آپ سپورٹس مین شپ کا مظاہرہ کریں گے، ایک ضدی، انا پرست اور بگڑے ہوئے بچے کی طرح مزید ملک کا بندوبست، آئین، جمہوریت خراب کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ میں نہ مانوں، میں نہ مانوں، میں نہ مانوں کی تکرار اور پالیسی نے آپ کو بھی تباہ کیا ہے اور ملک کی معیشت اور جمہوریت کو بھی تباہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ کا حکم بہت واضح ہے کہ کل وہی اجلاس اسی جگہ پر ہوگا جہاں پر اسے
3 अप्रैल को तोड़ा गया था। गोया कि अब कौमी असम्बली ने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करानी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्पीकर कौमी असम्बली और कौमी असम्बली का तमाम स्टाफ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के रोशनी में पुरअमन और किसी इंटरप्शन के बग़ैर वोटिंग कराएगा ताकि पाकिस्तान के कौमी असम्बली में मुंतखब नुमाइंदे अपनी अक्सरियत का इजहार कर सकें और हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा है वोट का अमल मुकम्मल हो। और जब ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो उसके फ़ौरी बाद लीडर ऑफ हाउस का शेड्यूल जारी करके उसका इंतखाब अमल में लाया जाए ताकि पाकिस्तान को इन मुआशी बहरानों से निकालने के लिए जो आज इस मुल्क पर विरसे में छोड़ के जाए जा रहे हैं, सब मिलकर अपनी कोशिश करें। और इमरान खान साहब से मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो अपनी शिकस्त को खंदा पेशानी से कबूल करेंगे, जमहूरी अंदाज में कबूल करेंगे, एक खिलाड़ी की हैसियत में कबूल करेंगे और वो बहैसियत लीडर ऑफ अपोजिशन एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप नई हुकूमत के साथ कायम रखेंगे और नई हुकूमत उनको बहैसियत लीडर ऑफ अपोजिशन उनका जमहूरी मुकाम देगी और कोशिश करेगी कि अपोजिशन के साथ मिलकर हम मुल्क को इन बहरानों से निकालने के लिए कौमी एजेंडास पे काम करें। हमारी सियासत जुदा जुदा हो सकती है, हमारे सियासी नज़रियात जुदा जुदा हो सकते हैं, लेकिन हम सब की शनाख्त और पहचान पाकिस्तान है। जहाँ पाकिस्तान की बात है उसमें किसी में कोई फ़र्क नहीं है मुस्लिम लीग नून कौन है, पीटीआई कौन है या किसी और जमात से कौन है, हम सब अव्वल पाकिस्तानी हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत मज़ीद जाते हुए मुल्क के अंदर बिगाड़ नहीं पैदा करेगी और जो पीटीआई इस वक्त अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम चला रही है, इमरान नियाज़ी साहब मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका भी नोटिस लेंगे। न सिर्फ ये कि ये अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं बल्कि हमारे दिफाई इदारों के ख़िलाफ़ भी एक बहुत ही शर्मनाक किस्म की कैंपेन चला रहे हैं। हमें इस मुल्क को अगर इन मुश्किलात से निकालना है तो तमाम कौमी इदारों का एहतराम वाजिब है और आइन को सब ने तस्लीम करना है, आइन की बालादस्ती को तस्लीम करना है और इसी जज्बे के साथ नई हुकूमत आके अपने मिशन को जो उसने कौम से वादा किया है आगे बढ़ाएगी। ये एक पाकिस्तान के लिए सुनहरी मौका है, एक कौमी जिरगा है जिसमें तमाम जमहूरी क़ुव्वतें यकजा हो चुकी हैं। मुल्क में आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की हकीकत में बहाली, पार्लियामेंट को खुद मुख्तार बनाना, मीडिया को आज़ादी देना। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका ऑर्डिनेंस को मुस्तरद किया है। ये वो एक काला धब्बा था जो हुकूमत जाते जाते लगा के गई और वो उनकी सोच का मज़र है कि जैसे ये हुकूमत आवाज़ अपने ख़िलाफ़ दबाना चाहती थी, हर ज़बान को बंद कराना चाहती थी, अपने मुखालफिन को कभी नैब से पकड़ना, कभी पीका ऑर्डिनेंस में पकड़ना। और आपने देखा कि इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद किस तरह हुकूमत ने अपने मुखालफिन को जेलों में डाला। पाकिस्तान मजबूत तभी होगा जब हम पाकिस्तान के शहरियों के सियासी, जमहूरी, मुआशी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इसी के साथ मैं एक बार फिर पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला एक बहुत बड़ी नवीद है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कि मुल्क में आइन बालादस्त है और जब तक पाकिस्तान का आइन बालादस्त रहेगा पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं होगा। इकबाल साहब, कल का प्लानिंग किया जबकि क्या हुकूमत का ये कहना है कि हम वोटिंग कल भी नहीं होने देंगे, जो आज इत्तलात आ रही हैं,
کیا آپ کے پاس ابھی؟ دیکھیے کل ہم بہت پرامن طریقے سے جائیں گے، اور میں یہ بات واضح کر دوں کہ اس وقت اپوزیشن کے پاس جو اکثریت ہے وہ سیاسی جماعتوں کے اوپر مبنی اکثریت ہے۔ 177 ووٹ ہیں جو اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ اور حکومت کے سابق حلیفوں یا اتحادیوں کو ملا کر بنتے ہیں۔ یہ بڑی کلین میجورٹی ہے، یہ کسی طریقے سے متنازع نہیں ہے۔ حکومت کے خلاف اس وقت پاکستان کی تمام ڈیموکریٹک پارٹیز اس وقت پی ٹی آئی ورسز دا ریسٹ ہے۔ پی ٹی آئی اکیلی کھڑی ہے اور پاکستان کی تمام جمہوری قوتیں ایک طرف کھڑی ہیں۔ یہ بذات خود ایک بہت بڑا سبق ہے، یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کا کتنا نقصان کیا ہے کہ خود اس کے اتحادی بھی اسے چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے کہ ان کی پالیسیاں ملک کے حق میں نہیں ہیں، اور اس حکومت نے خود کو بچانے کے لیے جس قسم کے سہارے تلاش کیے ہیں، کبھی مذہب کارڈ استعمال کیا ہے، کبھی غداری کارڈ استعمال کیا ہے۔ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے آخر میں جو غداری کارڈ کھیلا ہے اس نے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کے مفاد سے کھیلا ہے۔ آج پاکستان کا ہر ڈپلومیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کی ڈپلومیسی پر حملہ کیا ہے، اس لیے کہ اس طرز عمل کے بعد کوئی پاکستان کا ڈپلومیٹ اب 400 دفعہ سوچے گا کہ میں جو سائفر لکھ رہا ہوں، میں جو سفارتی مراسلہ لکھ رہا ہوں، اس سے کوئی حکومت سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش تو نہیں کرے گی، لہٰذا وہ الف لیلا کی کہانی لکھ کر بھیج دے گا جس سے پاکستان کی وزارت خارجہ بے خبر رہے گی۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کو حقائق نہیں پتہ چل سکیں گے۔ یہ ایک اتنا بڑا حملہ ہے کہ جس نے ڈپلومیسی کی روح کو تباہ کر دیا ہے جو پاکستان کے لیے تھی۔ تو ہم اس کی تحقیقات کریں گے، ایک آزاد کمیشن بنے گا، اور جو کردار اس میں ملوث ہیں، جنہوں نے پاکستان کے مفاد کو داؤ پہ لگایا ہے، انہیں بے نقاب کیا جائے گا۔ احسن اقبال صاحب یہ بتائیے گا کیا وجہ ہے، ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے کہ جس بھی سیاسی پارٹی کے خلاف کسی بھی ادارے سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کے اوپر چڑھ دوڑتی ہیں پارٹیاں، اس پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر پاک فوج اور عدلیہ کو شدید تنقید کا نشانہ پی ٹی آئی بنا رہی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے اس ٹرینڈ کو ختم؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، ہم نے مثال قائم کی ہے۔ نواز شریف صاحب نااہل ہوئے، عدلیہ کے فیصلے کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی، نواز شریف صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ نے ان کے سیاسی جماعت کے عہدے کے حوالے سے قانون سازی کی، سپریم کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کی، اس فیصلے کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی، نواز شریف صاحب نے پارٹی کا عہدہ چھوڑ دیا۔ ہم نے عدالت کے فیصلوں پہ اگر تحفظات تھے، ان پر ان تحفظات کو عملداری کے بعد اپنا حق رکھتے ہوئے ظاہر کیا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل کرنے کی مثال قائم کی ہے۔ عمران خان صاحب میں بھی اگر رتی برابر جمہوریت ہوتی تو جس وقت سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اگلے لمحے وہ استعفیٰ دے دیتے اور کہتے میں عدالت کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں، لیکن وہ ثابت کر رہے ہیں کہ میں ایک ضدی بچہ ہوں، میں ایک انا پرست انسان ہوں۔ تو یہ ملک کسی ایک شخص کی ضد، انا کی بھینٹ نہیں چڑھ سکتا اور نہ چڑھایا جا سکتا۔ احسن اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ مسلم بھی آپ کو سرپرائز ملا، حکومت نے جو کارڈ کھیلا اس کی آپ کی تیاری نہیں تھی، کل بھی حکومت اپنی پلاننگ کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح تحریک میں نماز پر ووٹنگ نہ ہو، تو اگر ایسی ہی کوئی سرپرائز ملتا ہے تو پھر آپ کا کیا لائی عمل ہوگا؟ کیونکہ اپوزیشن کی کوشش ہے کہ صدر کو یا ان کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے دیکھیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کسی سرپرائز کی گنجائش نہیں رہ گئی۔ اب صرف ایک راستہ ہے کہ حکومت شرافت سے،
اور قانون کا احترام کرتے ہوئے مقررہ وقت جو سپریم کورٹ کی طرف سے دیا گیا ہے اسپیکر رائے شماری کرائے. اور میں قومی اسمبلی کے سٹاف کو بھی متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنائیں, اور اگر کسی نے رکاوٹ ڈالی تو وہ توہین عدالت کا مرتکب ہوگا. احسن صاحب یہ بتائیے گا کہ آج فیصلہ کیا پاکی کابینہ نے کہ کل وہ خط جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ہر رکن کو دیا جائے گا اور اس کے اوپر طویل بحث کرائی جائے گی. اب سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے کہ کل رائے شماری ہونی ہے. اب ایسے میں کہ وہ ایجنڈے میں بھی وہ دیکھیے, جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی واضح کر چکی ہے کہ اس خط کا کسی سازش سے تعلق نہیں ہے اور تحریک عدم اعتماد کا کسی عالمی سازش سے کسی ثبوت کا یا تعلق کا کوئی ثبوت نہیں ملا, تو اس کے بعد اب عمران خان صاحب جو بھی ڈرامہ کریں گے, مکر کریں گے, وہ اپنا نقصان کریں گے, کسی کا نقصان نہیں کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف میں ایک اچھی خاصی تعداد محب وطن لوگوں کی ہے جو آئین اور قانون کی پاسداری اور سربلندی کے لیے نیا پاکستان کے خواب کے پیچھے دوڑے تھے. عمران خان صاحب کا جو طرز عمل ہے وہ ان لوگوں کی حمایت سے انہیں محروم کر دے گا جو پاکستان میں اس طرح کی ضد اور انا پرستی کو پروان چڑھتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے. احسن صاحب اسی کو آگے بڑھا لیتے ہیں. خان صاحب نے ابھی کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل طارق خان ریٹائرڈ کی سپلائی کمیشن قائم کیا گیا ہے. پیرلل چلنا ہے, ایک طرف ارکان اسمبلی کو وہ خط دکھانا ہے, دوسری طرف انویسٹیگیشن کرنی ہے کہ کیا آیا انٹرنل بھی کوئی کردار تھے. میرا خیال ہے کہ اس سے بہت اچھا ہوتا ہے, انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے. اگر شہزاد اکبر صاحب کی نگرانی میں یہ کمیشن بنا دیتے تو شاید بہتر معیار ہوتا. دیکھیے, اب ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ وہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں. اس فیصلے کے رو سے تو وہ ویسے ہی اس منصب کے لیے نااہل ہو چکے ہیں. وزیر اعظم کے جو قریبی لوگ تھے کابینہ کے اندر وہ دھیرے دھیرے پاکستان کو چھوڑ کے برمن ہماری شفٹ ہو رہے ہیں. فرا جس طرح سے پنجاب میں وزیر اعظم عثمان گجرات کی سفر تھی, شہباز گل بھی اپنی جو ہیں ثانیہ نصرت تھی, دیگر لوگوں کی بھی اطلاعات ہیں کہ وہ واپس جا رہے ہیں. تو کیا ایسے لوگوں کے دیکھیے, یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے دعوے کرتے تھے کہ حکومت جائے گی تو ہم ادھر ہی رہیں گے, اور آپ عنقریب دیکھیں گے کہ خان صاحب بھی ملک سے بھاگنے کی سوچیں گے. تو اس لیے ہم کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے, ہم کسی انتقامی ایجنڈے کے ساتھ حکومت میں نہیں آئیں گے, لیکن جس نے ملک کو لوٹا ہوگا اور ٹھوس ثبوت ہوگا اس سے ضرور ریکوری کی جائے گی اور اس کو قانون کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. اور اس حوالے سے مفتاح اسماعیل صاحب کافی انویسٹیگیشن کر چکے ہیں. پارلیمانی پارٹی میں فیصلہ ہوا ہے کہ مستعفی نہیں ہوں گے, اس فیصلے کو کیسے دیکھیں؟ کون جی؟ پارلیمانی پارٹی کا بھی اجلاس. مجھے بڑی خوشی ہے کہ عمران خان صاحب مستعفی نہیں ہو رہے, تو پاکستان کی تاریخ میں پہلے وزیر اعظم ہوں گے جن کو قومی اسمبلی ڈسمس کرے گی. آپ سب جانتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے ریزگنیشن اور ایک ہوتی ہے ٹرمینیشن, کہ آپ کو آپ کی جاب سے ٹرمینیٹ کیا جائے. وہ بڑی قابل شرمندگی ہوتی ہے. سر اس میں ایک ایڈ چیز کرتا ہوں, جو آپ پوچھ رہے تھے کہ وہ جو پوری پارلیمنٹری پارٹی ریزائن نہیں کرے گی, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس دن بھی جب عمران خان صاحب نے رات کو کھانا کیا تھا تو صرف 80 لوگ آئے تھے اور 40 سے 50 لوگوں سے زیادہ اس وقت ان کے ساتھ استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو خان صاحب اپنے آپ کو شرمندہ ہی کریں گے اگر یہ کوشش بھی کر کے. بالکل. اوکے جی, تھینک یو.